اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دین اسلام کے جتنے بھی علوم ہیں ان کے اندر ایک بہت اہم علم جو ہے وہ اسناد کا علم ہے، اور اسناد کا علم اور علم الرجال جو ہے یہ ایک ایسا علم ہے جو باقی تمام علوم سے متعلق ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے علم الحدیث کے اندر جائیں تو صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب بیان ان الاسناد من الدین، یا آپ نے باب باندھا ہے یعنی اس بات کے بیان میں کہ اسناد یعنی سندیں دین میں سے ہیں۔ وَأَنَّ الرِّوَایَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ، اور کوئی روایت نہیں ہے سوائے ثقہ اور قابل قبول راویوں سے۔ وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بل واجب، اور کہ جو راوی ہیں ان کی جو کمزوریاں ہیں، جو ان کی کوتاہیاں ہیں، ان کی بنا پر ان پر جرح کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِیبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، اور یہ جو غیبت ہے جو حرام ہے اس میں سے نہیں ہے، بل من الذب عن الشریعۃ المکرمۃ، بلکہ یہ شریعت کا دفاع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی سے دین سیکھتے ہیں تو اس بات کی تسلی ہونی چاہیے کہ اس کے پاس جو دین یہ جو بیان کر رہا ہے یہ درست راستے سے آیا ہے، اور جو اس کی تشریح کر رہا ہے وہ جس حد تک ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ قابل قبول ہے۔ یعنی اگر کوئی بیچ میں غلطی تو بندہ بشر ہے، ہو ہی جاتی ہے، مگر اس نے جو علم حاصل کیا ہے وہ ایک متصل سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، یعنی کہ اس طرح سے کہ اس نے ایک استاد سے پڑھا جس کا ہمیں پتہ ہے، اس نے ایک استاد سے پڑھا جس کا ہمیں پتہ ہے، یہاں تک کہ یہ پوری لڑی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اسی باب کے اندر امام مسلم نے کچھ روایتیں بیان کی ہیں جو مختلف علماء کے اقوال ہیں، ان میں سے ایک دو کو اگر دیکھ لیں مثال کے طور پر، تو ایک اس میں قول یہ ہے کہ یہ علم یعنی سندوں کا علم جو ہے یہ دین ہے، اس لیے اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین اخذ کرتے ہو۔ اسی طرح ایک اور قول یہ ہے کہ ابتدائی دور میں ہم اسناد کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، پر جب فتنہ پڑ گیا تو جو اہل علم تھے انہوں نے یہ کہا، جو حدیث کے علماء تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے اپنے رجال یعنی اپنے بندوں کے نام لو تاکہ ہم اہل سنت کو دیکھ کر ان سے حدیث لیں اور اہل بدعت کو دیکھ کر ان کی حدیث قبول کرنے سے انکار کریں۔ ایک اور قول آتا ہے کہ فلاں شخص نے اس طرح حدیث سنائی، یہ کہا گیا ایک صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے صاحب یعنی تمہارے استاد پوری طرح قابل اعتماد ہیں تو ان سے حدیث آپ حاصل کر لیں۔ اسی طرح ہمارے پاس پھر ایک اور قول کہ اگر تمہارے اصحاب جو ہیں ثقات میں بھرپور ہیں تو ان سے حدیث اخذ کر لو۔ اس کے بعد ایک اور قول اس میں کہ جس میں عبداللہ بن مبارک سے قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اسناد ہیں یعنی حدیث کی جو سند ہے یہ دین میں سے ہے، اور اگر اسناد نہ ہوتی تو جو کوئی جو کچھ بھی چاہتا وہ کہہ دیتا۔ جو ہمارے پاس اسناد ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کس سے روایت کی ہے، اور ہم اس کی حدیث کو جانچ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ درست ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ایسے نہ ہوتا تو پھر کوئی بھی شخص کچھ بھی کہہ سکتا اور جو چاہتا وہ کہہ دیتا۔ اسی روایت کے اندر جو عبداللہ بن مبارک سے ہے، نہ صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسناد دین میں سے ہیں اور اگر اسناد نہ ہوتی تو انسان جو کچھ بھی چاہتا وہ کہہ دیتا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان یعنی ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی جو چیز ہے سندیں ہیں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلا، یہ تو حدیث کی روایت سے متعلق ہے کہ حدیث ہم بغیر سند کے کسی سے حاصل نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص حدیث بیان کرتا ہے، اور خاص کر جیسا بخاری کھول کے دیکھیں تو جب حدیث آئے گی تو پہلے ایک پوری ایک چین بیان ہوتی ہے کہ میں نے فلانے سے سنا، اس نے فلانے سے سنا، اس نے فلانے سے سنا۔ اس سے کیا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ دونوں لوگ آپس میں ملے بھی تھے کہ نہیں ملے تھے، ان میں سے کون لوگ تھے جن کی یادداشت درست تھی،
کیا ان میں سے کسی کی یادداشت کمزور تو نہیں تھی، کوئی جھوٹا تو نہیں تھا، کوئی مکار تو نہیں تھا، کوئی دھوکے باز تو نہیں تھا، اور اس طرح سے ہم دیکھ سکیں کہ کس کے پاس جو روایت آئی ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے کہ نہیں۔ اور جس طرح اسناد حدیث کی روایت میں اہم ہے، اسی طرح اسناد باقی جو علوم ہیں ان میں بھی اہم ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں صحابی کی یہ تفسیر ہے، اس کی بھی سند ہونا ضروری ہے۔ جس طرح آپ تفسیر طبری اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر علماء تک کے اقوال ہیں، ان کی سند دی جاتی ہے کہ میں نے فلانے سے سنا، انہوں نے فلانے سے سنا، انہوں نے فلانے سے سنا، انہوں نے اس آیت کی یوں تشریح کی، یا انہوں نے ان صحابی سے سنا اور انہوں نے یوں تشریح کی، یا انہوں نے صحابی سے سنا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور انہوں نے تشریح کی۔ اور یہ جیسے جیسے اسلامی علوم پھیلتے گئے تو اسی طرح یہ شرط بھی بنتی گئی کہ آپ اگر کسی سے روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی کے علاوہ بھی تو اس تک آپ کی سند ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی کی کتاب سے، یعنی آپ صحیح بخاری سے حدیث بیان کرتے ہیں تو صحیح بخاری تک آپ کی سند ہونی چاہیے، اور جو آپ کے پاس نسخہ ہے وہ نسخہ کسی ایسے شخص سے آپ نے نقل کیا ہو جن کے پاس اسی طرح نسل در نسل پوری سند کے ساتھ صحیح بخاری کا نسخہ چلا آ رہا ہے۔ اس طرح کتابوں کی سندیں بنی، علوم کی سندیں بنی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مثال کے طور پر میں فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ کی فقہ پر ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں تک ایک متصل، صحیح اور قابل قبول علماء کی سند موجود ہو، تاکہ ہم یہ تسلی کر سکیں کہ اس نے جو علم حاصل کیا ہے اور جو امام ابو حنیفہ کی یہ فقہ بیان کر رہا ہے اس کو یہ درست طریقے سے بیان کرے گا۔ یعنی اسلامی علوم میں اب ہمارے پاس 3 شرطیں آ گئیں۔ ایک تو اللہ کے نبی تک آپ کی ایک متصل سند ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، آپ جس بھی کتاب یا جس بھی علم کو بیان کرتے ہیں یا جس بھی کتاب کو پڑھاتے ہیں، اس کتاب، اس کے مصنف تک بھی آپ کی سند ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کوئی بھی علم آگے بیان کریں گے تو آپ اس سند کے ذریعے سے جو آپ کو علم حاصل ہوا ہے، آپ اس کیا کہتے ہیں جو تسلی ہمیں اس سند سے ملتی ہے اس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اسی لیے بالکل جس طرح پہلے سند اہم تھی، اب بھی سند اہم ہے۔ جو ہمارے ہاں کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، جو مدارس بن گئے ہیں، ان کا بھی بنیادی طور پہ جو ان کی سند دی جاتی ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سے آپ نے ان علماء سے پڑھا ہے، ان اساتذہ سے پڑھا ہے جن کی متصل سند ہے، اور ان سے آپ کو سند حاصل ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مگر اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر اسلامی علوم کی بات ہوتی ہے وہیں پر یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص، کیونکہ شروع میں ظاہر سی بات ہے علوم جیسے جیسے ڈیولپ ہوئے ہیں یہ سارے، تو ان کے اندر اپنی سائنسز جو ہیں اور مزید وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتی گئی ہیں۔ اسی لیے یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک علم میں زیادہ طاقتور ہو یا زیادہ پختگی رکھتا ہو بجائے دوسرے علم کے۔ جیسے مثال کے طور پر امام رازی اور امام غزالی کو اگر لے لیں تو امام غزالی جو ہیں عقیدے میں، فقہ میں اور یہاں تک کہ تصوف میں بہت مضبوط ہیں۔ حدیث کی روایت میں امام غزالی کے بارے میں بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وہ ذرا کمزور ہیں۔ امام رازی کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جس طرح فلسفے اور عقیدے میں وہ بہت مضبوط ہیں، حدیث کی روایت میں ذرا کمزور ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ابن عربی، جن پہ کافی اختلاف ہے صوفیاء میں سے جو ہیں، کیونکہ 2 ابن عربی ہیں، جو ابن عربی ہیں اندلس کے جو صوفی ہیں، ان کی ایک روایت ان کے بارے میں مقالات شمس میں ملتی ہے، یعنی شمس الدین تبریز جو مولانا روم کے استاد تھے، ان کی جو ملفوظات ہیں، جو ان کے ملفوظات ہیں، ان میں ملتی ہے۔ اس روایت کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن عربی قرآن کے بارے میں جو علوم ہے، جو قرآن کے علوم ہیں، ان کو پڑھا رہے تھے، جس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو پرانے صوفی تھے یہ سارے علماء ہی میں سے تھے، اور ان کی جو خانقاہیں تھیں ان میں باقاعدہ طور پر عقیدہ، فقہ، قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ تو شمس الدین تبریزی بیان کرتے ہیں کہ ابن عربی ایک علوم القرآن میں سے کچھ پڑھا رہے تھے، انہوں نے ایک حدیث بیان کی، تو میں کھڑا ہوا اور میں نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ علماء کی اس حدیث پہ یہ رائے ہے کہ یہ کمزور ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس معاملے میں اس حدیث کے اوپر خاص کر شمس الدین تبریز کا علم جو ہے ابن عربی سے اختلاف تھا، یا یہ کہ اس معاملے میں ان کو اس حدیث کی سند پر کچھ معلومات ایسی حاصل تھی جو ابن عربی کو حاصل نہیں تھی۔ تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ بھی، اگر آپ جیسا آپ مقدمہ صحیح مسلم ہی میں دیکھیں
تو عبداللہ بن مبارک سے ایک روایت ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ ویسے باقی سب چیزوں میں ان کی زبان سچی ہے، مگر یہ ہے کہ جب حدیث کی بات ہوتی ہے تو ہر آنے جانے والے سے وہ بات لے لیتے ہیں، یعنی کہ وہ حدیث روایت کرنے میں کمزور ہیں مگر ویسے وہ بہت سچے ہیں اور نیک ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ ایک شخص ایک علم میں مضبوط ہو اور ایک میں اتنا مضبوط نہ ہو۔ تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا کہ اسلامی علوم میں سند ضروری ہے، اور کیونکہ تصوف بھی بنیادی طور پر اسلامی علوم ہی میں سے ہے، اسی لیے تصوف میں بھی سند ضروری ہے۔ اگر کوئی صوفی کہتا ہے کہ میں صوفی ہوں اور اس کے پاس نہ اسلامی علوم کی سند ہے، نہ اس کے پاس اپنے صوفی سلسلے کی مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند ہے، نہ اس کو اپنے سلسلے کے اسباق کا پتہ ہے، تو بنیادی طور پر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بیعت کی جائے۔ اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ جب تک سند نہیں ہوگی تب تک ہمیں اس بات کی کیا تسلی ہوگی کہ جو تصوف آپ ہمیں سکھا رہے ہیں یہ وہی احسان کا علم ہے جس کا اشارہ حدیث جبرائیل میں آیا ہے۔ اس بات کی تسلی کہاں سے ہوگی کہ جو تصوف آپ ہمیں سکھا رہے ہیں یہ وہی تصوف ہے کہ جس کو علوم اسلامی میں سے گنا جاتا ہے، اور یہ غلط تعلیمات کی آمیزش کے ساتھ آپ ہمیں نہیں دے رہے۔ ضروری ہے کہ تصوف میں بھی ہمارے پاس ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند موجود ہو۔ اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح مختلف علماء سے انسان حدیث بیان کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح انسان ایک سے زیادہ سلسلے کی سند اس کے پاس ہو سکتی ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ عمومی طور پر علم تصوف میں جو بیعت ارادت ہوتی ہے، یعنی وہ بیعت کہ اس شخص کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی اور میں نے عہد کیا کہ اس سے میں تعلیم حاصل کروں گا تصوف کی، وہ ایک وقت میں ایک ہی ہوتی ہے، مگر صحبت ایک سے زیادہ مشائخ کی ممکن ہے، اور کیونکہ ممکن ہے اس لیے ہمارے بہت سے سلاسل میں ایک سے زیادہ سلسلے کی سند موجود ہوتی ہے۔ مگر ظاہر سی بات ہے کہ جب تربیت کی بات آئے گی اور کیفیت کی بات آئے گی تو جس ایک سلسلے کی یا جس ایک یا دو سلاسل کا جو انداز ہے اور جن کی اسناد جو ہیں وہ زیادہ غالب ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس سلسلے کی غالب سند ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک شیخ کے پاس آپ جب مشائخ میں جائیں تو ان کے پاس کوئی 20 30 40 سندیں موجود ہوں، مگر یہ ہے کہ جب وہ تربیت کریں تو ایک مخصوص سند کے مطابق کریں، یا جب وہ آپ کو خلافت دیں تو آپ کی کیفیت کے مطابق کسی ایک سند میں خلافت دے دیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے پاس اگرچہ ساری سندیں موجود ہیں اور اس سب کے اندر آپ کو خلافت بعد میں دے رہے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ جو اوور آل کیفیت ہے پورے سلسلے کی اور جو انداز ہے اس میں کوئی ایک سند غالب ہو، یعنی اس کا انداز جو ہے وہ عمومی طور پر سلسلے میں اپنایا گیا ہو۔ تو اس طرح سے نہ صرف یہ کہ تصوف میں سند ضروری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، بلکہ یہ بھی ہے کہ کسی ایک سلسلے کا انداز ہر شیخ پر غالب آتا ہے، اور وہ ان کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے وہ اس سلسلے کو پھر ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تو اہمیت ہو گئی اس بات کی کہ ہم علم جو بیان کریں وہ ہم سند کے ساتھ، یعنی درست سند کے ساتھ بیان کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی سند کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنا، ان کی سیرت کو یاد رکھنا، ان کی سیرت کو بیان کرنا، یہاں تک کہ ان کا نام لینا اور ان کے ساتھ اپنی نسبت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کو بھی ہم برکت کا سبب سمجھتے ہیں۔ اور اس کے لیے اگرچہ کسی ثبوت کی ایسٹ ضرورت نہیں ہے، مگر ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر وہ روایت یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ دل کے ساتھ جاننے، یعنی دل کے ساتھ معرفت، زبان کے ساتھ اقرار اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ سند وہ پہلے بیان کرتے ہیں پوری کہ حدثنا سہل بن ابی سہل، یہاں سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جب وہ سند بیان کر کے حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قال ابو السلط، یعنی ابو سلط نے کہا لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرأ،
یعنی کسی مجنون پاگل پر یہ سند، یعنی یہ جو نام ہے لوگوں کے، کیونکہ ابو سلط نے یہ بات کی ہے تو جو سند انہوں نے کہا ہے وہ ہو جائے گی علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام پڑھ کے اگر آپ کسی مجنون پر پھونک دیں تو وہ تندرست ہو جائے گا. یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ کچھ علماء نے اس بات سے اختلاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ابو سلط کی جو روایت ہے نہ صرف یہ کہ ضعیف ہے بلکہ کچھ نے اس کو موضوع تک کہا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابو سلط ہی وہ شخص ہے جو قابل قبول نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ اس سند کی جو بھی حیثیت کچھ علماء کے نزدیک ہو، ابن ماجہ نے اس کو بیان ضرور کیا ہے اور اس قول کے ساتھ کیا ہے. عمومی طور پر اہل تصوف کے ہاں اس لیے یہ ایک پریکٹس رہی ہے، یہ ایک رواج رہا ہے کہ وہ اپنی سند کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ بیان کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ہر روز ایک بار پڑھتے بھی ہیں. اور اس میں بنیادی طور پر 3 مقاصد ہیں. ایک شکر ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ اللہ نے ہمیں یہ سند ان حضرات کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دی ہے، اس پر شکر ادا کریں. اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ سند ملی ہے تو اس سند کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کو صرف بیان کرنا ہے بلکہ اس کے مطابق جو تعلیمات اس سند سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہم نے مکمل طور پر اللہ کے نبی کا دیا ہوا جو نظام ہے اس کو اپنانا ہے. اور تاکہ اس سند کے اندر جو بزرگان دین ہیں ان کے نام سے جو برکت ملے گی اور اللہ کے نبی کی یاد سے جو برکت ملتی ہے وہ برکت ہمیں حاصل ہو اور ان کی توجہ ہم پر ہو. یعنی کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء اور اساتذہ کو اور اللہ کے نبی کو یاد کریں، ان کے ساتھ نسبت پر شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اور جو لوگ ہیں جو اس قابل ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے اور ان کی عادات کو اپنایا جائے ان کے ساتھ رہیں اور ان کی عادتیں اپنائیں، اور امید کریں اللہ سے کہ اس کوشش میں آہستہ آہستہ ہمارے دل کا تزکیہ ہو جائے گا، اور اس تزکیہ کے ذریعے سے ہمارا بھی دل پاک ہوگا اور ہم ان کی طرح کی عادات کو اپنانے کی کوشش میں آہستہ آہستہ نہ صرف یہ کہ ان کی طرح کی عادتیں اپنا لیں گے بلکہ ہمارا دل بھی ان ہی کی طرح کی صورتحال پر آ جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں جو کہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی صادقین کے ساتھ رہو، اس سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ ان کے نبی جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے. اور کیونکہ ان کے نبی اس قابل ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے اور اس اتباع کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا ہے وہ بھی اس قابل ہیں کہ ان کی عزت کی جائے اور اس قابل ہیں کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اس میں کچھ اشعار ہیں جو گلستان سعدی میں بیان ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں گلی خوشبو در حمام روزی رسید از دست محبوب بدستم. ایک دن کسی عزیز نے مجھے حمام کے اندر گیلی مٹی پکڑائی کہ جو بہت خوشبودار تھی. بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، میں نے اس مٹی سے پوچھا تم مشک ہو یا عبیر ہو؟ کہ ازبوئے دلاویز تو مستم، کہ تیری اس خوبصورت دلاویز خوشبو سے میں مست ہوا جاتا ہوں. بگفتہ من گلی ناچیز بودم، اس نے کہا کہ میں ناچیز گیلی مٹی ہی ہوں، اور میں ناچیز گیلی مٹی ہی تھی، میں کچھ نہیں تھی. ولیکن مدتی با گل نشستم، مگر کچھ عرصہ میں نہ گلاب کے ساتھ بیٹھی رہی. کمال ہم نشین در من اثر کرد، تو میرا جو ہم نشین ساتھی تھا نا اس کا کمال جو ہے اس کا مجھ پر اثر ہو گیا. وگرنہ من ہمن خاکم کے ہستم، وگرنہ میں وہی مٹی ہوں کہ جو میں اصل میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی توفیق ہو کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کو یاد کریں، ان سے نسبت کے اوپر شکر ادا کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں. آگے چلنے سے پہلے جو ہماری غالب سند ہے وہ ایک بار بس بیان کریں گے، اور یہ صرف آج بیان کریں گے. آئندہ پھر جو کتاب پڑھنی ہوگی اس تک ہی کی سند کو بیان کریں گے. ہمارے شیخ محمد ندیم چشتی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے استاد
شیخ ریاض الحق سراجی حقانی، ان کے استاد شیخ عبد الحق سراجی، ان کے استاد شاہ سراج الحق کرنالوی گرداسپوری، ان کے استاد سید صوفی محمد حسین شاہ مراد آبادی، ان کے استاد غلام حسین خان جن کو فقیر شاہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے استاد صاحب زادہ میاں غلام حسین حریف رامپوری، ان کے استاد حافظ عبد الرحمن خان اصفہانی، ان کے استاد شاہ عبد الکریم، ان کے استاد شاہ محمد عنایت اللہ بہلول پوری، ان کے استاد سید محمد سعید، ان کے استاد سید ابو المعالی امبھیٹوی، ان کے استاد محمد داؤد گنگوہی، ان کے استاد محمد صادق گنگوہی، ان کے استاد ابو سعید گنگوہی، ان کے استاد نظام الدین بلخی، ان کے استاد جلال الدین تھانیسری، ان کے استاد عبد القدوس گنگوہی، ان کے استاد محمد فاروقی ردولوی، ان کے استاد شیخ عارف فاروقی، ان کے استاد احمد عبد الحق ردولوی، ان کے استاد محمد جلال الدین پانی پتی، ان کے استاد شمس الدین ترک پانی پتی، ان کے استاد علاء الدین علی احمد صابر کلیری، ان کے استاد شیخ بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے استاد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے استاد معین الدین حسن چشتی، ان کے استاد خواجہ عثمان ہارونی، ان کے استاد خواجہ حاجی شریف زندنی، ان کے استاد قطب الدین مودود چشتی، ان کے استاد خواجہ یوسف چشتی، ان کے استاد سید محمد چشتی، ان کے استاد ابو احمد ابدال چشتی، ان کے استاد ابو اسحاق چشتی شامی، ان کے استاد خواجہ ممشاد علوف دنیوری، ان کے استاد خواجہ ابو حبیرہ بصری، ان کے استاد خواجہ بدر الدین حذیفہ مرعشی، ان کے استاد شیخ ابراہیم بن ادہم، ان کے استاد شیخ فضیل ابن عیاض، ان کے استاد عبد الواحد بن زید، ان کے استاد امام حسن بصری، ان کے استاد امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے استاد سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سند کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں اور ان کی تعلیمات پر ہم عمل کر سکیں، اور اس طرح سے اپنے دل کی پاکیزگی کا سبب ہمارے لیے پیدا ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔